جن کی ماں باپ جیسی خوبصورت ہستی زندہ ہے وہ آج ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے آمین لکھ دیں۔ صرف دو لوگ مقدر بدلنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، نشانیاں رکھتے ہیں لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھا دو، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے سچا پیار کرتا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کسی کے برا کہنے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ کسی کے اچھا کہنے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دے تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بدزبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل ایک سائیڈ اور نصف احمق دوسری طرف ہو۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کا ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ نہ ہو۔ دلائل جتنے کمزور ہوں الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتے ہیں۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ نصیب کیسا بھی ہو اگر نماز اور قرآن سے مدد لے، اللہ سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں تربیت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ دھوکہ دینے والے اکثر سوالات سے بچتے ہیں اور آنکھ چرا کر سادہ سا جواب دیتے ہیں۔ اگر تم اس سے بات کرنے کی کوشش کرو تو وہ بہت جلد غصے میں آ جائے گا۔ ان کے رویے میں اچانک تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ ہر وقت ڈرے ڈرے اور نروس رہیں گے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کی سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ غریب کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا، تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، انشاءاللہ۔
کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کرے، کیا معلوم کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1، پرانے کپڑوں میں۔ نمبر 2، غریب دوستوں میں۔ نمبر 3، بوڑھے ماں باپ کے ہونے پر۔ جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہو۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں۔ ہم بہت تھوڑی زندگی اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا برم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ اگر تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ باتیں ایسی کہ وفا ان پر ختم، جب نبھانے کی بات آئی تو مجبور نکلے۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے جہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے